باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 23 باب۔ پولس نے اہل عدالت عالیہ کی طرف نظر کر کے کہا، اے مردو بھائیو، میں آج کے دن تک کمال نیک نیتی سے خدا کے حضور چلتا رہا ہوں۔ تب کاہن اعظم حنانیہ نے انہیں جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ تب پولس نے اس سے کہا، خدا تجھے مارے گا، اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے خلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟ انہوں نے جو پاس کھڑے تھے کہا، کیا تو خدا کے کاہن اعظم کو برا کہتا ہے؟ پولس نے کہا، اے بھائیو، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کاہن اعظم ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنی قوم کے سردار پر لعنت مت بھیج۔ اور پولس یہ جان کر کہ ان میں سے بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی عدالت عالیہ میں پکارا، اے مردو بھائیو، میں فریسیوں کی اولاد ہوں، اور مردوں کی قیامت کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں اختلافات ہوا اور مجلس میں پھوٹ پڑی، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوتی ہے، نہ کوئی فرشتہ یا روح ہے، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقے کے چند فقیہ اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے ہیں۔ اگر کسی روح یا فرشتے نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا؟ جب بڑی تکرار ہوئی تو قید نے اس خوف سے کہ پولس ان سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے، فوج کو بھیج دیا کہ اتر کر اسے ان کے درمیان سے زبردستی نکالو اور قلعہ میں لے آؤ۔ اور اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ کہ جیسا تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینی ہوگی۔ سازش یہودا۔ اور جب دن ہوا تو بعض یہودیوں نے ایکا کر کے لعنت کی قسم کھائی اور کہا کہ جب تک ہم پولس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ اور جنہوں نے آپس میں یہ قسم کھائی 40 سے زیادہ تھے۔ پس انہوں نے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے۔ پس اب تو اہل عدالت عالیہ سے مل کر قید کو خبر دو کہ اسے تمہارے پاس لائے، گویا تم اس کے معاملے کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو، اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے قتل کرنے کو تیار ہیں۔ اور پولس کا بھانجا اس کی گھات کی خبر سن کر آیا اور قلعہ میں جا کر پولس کو خبر دی۔ تب پولس نے صوبہ داروں میں سے ایک کو بلوا کر کہا، اس نوجوان کو قید کے پاس لے جا، یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پس وہ اسے قید کے پاس لے گیا اور کہا کہ پولس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس نوجوان کو تیرے پاس لاؤں، کیونکہ یہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تب قید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور اسے الگ لے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے جو مجھ سے کہنا چاہتا ہے۔
उसने कहा, यहूदियों ने ऐसा किया है कि तुझ से दरख्वास्त करें कि कल पौलुस को अदालत आलिया में पेश करे, गोया तू उसके हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है। पास तो उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 आदमियों से ज्यादा उसकी घात में लगे हैं, जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार ना डाले ना खाएंगे ना पिएंगे, और अब वो तैयार हैं और तेरे वादा के मुंतजर हैं। तब कैद ने उस नौजवान को रुखसत किया और हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, तूने मुझ पर ये जाहिर किया है। इंतकाल कैसरिया। और 2 सूबादारों को पास बुलाकर कहा, 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेज़ा बरदार रात की तीसरी घड़ी के करीब तैयार रखो, क्योंकि कैसरिया को जाएं। और जानवर मुहैया करो कि वो पौलुस को सवार करके फेलिक्स हाकिम के पास सही सलामत पहुंचाएं। और इस मजमून का खत लिखा, कुलदीस लूसियस का इज्जत मुआब फेलिक्स हाकिम को सलाम। इस शख्स को यहूदियों ने पकड़ कर मार डालना चाहा, मगर मैं ये मालूम करके कि ये रोमी है, फौज समेत चढ़ आया और उसे पकड़ा लाया। और जब मैंने दरियाफ्त करना चाहा कि उन्होंने किस सबब से इस पर लानत की, तो इसे उनकी अदालत आलिया में पेश किया, तो मालूम हुआ कि वो अपनी शरीयत के मसाइल की बाबत इस पर लानत करते हैं, मगर इसका कोई ऐसा कसूर नहीं जिसके बायस ये कत्ल या कैद के लायक हो। और जब मुझे खबर मिली कि वो इस शख्स की घात में लगे हैं, तो मैंने उसे तेरे पास भेज दिया और इसके मुद्दइयों को भी हुक्म दे दिया है कि तेरे पास हाजिर होकर इसके बाबत जो कहना हो सो कहें। ज़्यादा सलाम। पास सिपाहियों ने